Assalamu alaikum students. I am Wasim Ikram. This is the 19th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे, अच्छे होंगे. पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सेस पे बात की थी और हमने स्टडी किया था, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की थी, उनको आपस में जोड़ना कैसे ताकि एक बड़े मल्टीप्लेक्सेस बन सकें, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देखी थी. आज हम बात शुरू करेंगे डी मल्टीप्लेक्सेस से और उसके बाद जो है हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. So let us just quickly review the topics which we discussed in the last lecture. We started by looking at a 2-input 4-bit multiplexer जिसके 2 inputs हैं, दोनों inputs जो हैं 4 bit के हैं. फिर हमने उसके बाद बात की थी कि अगर हम 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है या 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है, वो कैसे बनाएंगे. बेसिकली हमने देखा था कि अगर हम 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स जोड़ सकते हैं. इसी तरह 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो हम 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स आपस में जोड़ सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज हों, बाइट वैल्यूज हों, दोनों 8 बिट की वैल्यूज हैं और उनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है, तो आपको एक 2 इनपुट 8 बिट मल्टीप्लेक्सर चाहिए. वो भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर आपस में जोड़ के आपके पास एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा. उसके बाद हमने 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी मल्टीप्लेक्सर की. एक जो पहली एप्लीकेशन थी, हमने बताया था कि अगर हमने 2 डिजिट नंबर डिस्प्ले करना है और 2 7 सेगमेंट डिस्प्लेस, तो उसके लिए हमें 2 BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर्स चाहिए. इसी तरह अगर 4 डिजिट का हमने नंबर डिस्प्ले करना है तो 4 7 सेगमेंट डिस्प्लेस होंगे, उसके साथ 4 जो हैं BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर्स होंगे. हम एक दूसरा अल्टरनेट सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर. तो उसमें ये 4 BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर्स की या 2 की जरूरत नहीं होगी, एक ही BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर होगा और एक मल्टीप्लेक्सर होगा. सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के मल्टीपल इनपुट्स होंगे. जो नंबर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे अप्लाई करेंगे. सिलेक्ट इनपुट से जो नंबर डिस्प्ले करना है वो सिलेक्ट करेंगे. जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है वो BCD डिकोडर के साथ कनेक्टेड है. BCD का आउटपुट जो है वो जितने भी आगे डिजिट्स हैं उन सारों के साथ कनेक्टेड है. जिस डिजिट पे आपने नंबर डिस्प्ले करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे. तो हमने कॉमन कैथोड डिस्प्लेस की बात की थी और कॉमन एनोड की बात की थी. इस सर्किट का फायदा ये है कि एक मल्टीप्लेक्सर होगा और एक BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर होगा. तो जितने ज्यादा डिजिट डिस्प्ले करने उतने ही अब कॉम्पोनेंट्स कम होते जाएंगे इसमें. इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि वो जितने भी डिजिट्स आपने डिस्प्ले करने हैं उनको रैपिडली आपने सर्कुलेट करना है. सीक्वेंस में कभी एक डिजिट होगा, कभी दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन. इसके बाद हमने देखी थी दूसरी एप्लीकेशन, एक पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन की. हमने बात की थी कि जितने भी बाइनरी वैल्यूज हैं उनको पैरेलल में प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है. बाइट वैल्यू है, जैसे निबल वैल्यू है, वर्ड वैल्यू है. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने किसी रिमोट लोकेशन पे ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है, तो आपको 1 बिट एट ए टाइम भेजना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके पास मल्टीपल वायर्स हों, उनके अक्रॉस आप जो है एक बाइट वैल्यू भेजें. तो आपके पास 8 बिट वैल्यू है, उसको 1 बिट एट ए टाइम आप आगे ट्रांसमिट करेंगे और दूसरे एंड पे, रिसीवर एंड पे उसी तरह जो है एक बिट करके आप रिसीव करेंगे और पैरेलल वैल्यू जनरेट करेंगे. बेसिकली मल्टीप्लेक्सर जो है उसके इनपुट पे आपने एक 8 बिट वैल्यू अप्लाई कर दी. आप सिलेक्ट इनपुट से एक इनपुट उसका सिलेक्ट करें, जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी आपके पास. सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में हमने एक काउंटर लगाया था जो एक टाइम सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करता जा रहा है और अप्रोप्रिएट इनपुट्स सिलेक्ट हो रहे हैं. सो बेसिकली आप पैरेलल एक क्वांटिटी है उसको सीरियल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं. तीसरी जो हमने एप्लीकेशन देखी थी वो बेसिकली एक फंक्शन जनरेटर था. मल्टीप्लेक्सर से आप फंक्शन जनरेटर बना सकते हैं. वो कैसे बनाएंगे? हमने कहा था कि लेट्स से एक 3 वेरिएबल आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है. 3 वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन में आपके पास 8 मिन टर्म्स हो सकते हैं. सो जो भी मिन टर्म उस स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में मौजूद है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1. सो लेट्स से एग्जांपल एक आप ले लें, मिन टर्म 1 और मिन टर्म 7 मौजूद है. तो आप क्या करेंगे, इनपुट 1 जो है और इनपुट 7 जो है उस पर 1 आप अप्लाई कर देंगे, बाकी इनपुट्स पे आप 0 अप्लाई कर देंगे. तो जो ही आप सिलेक्ट इनपुट पे कोई भी आप
کوڈ اپلائی کریں گے لیٹس سے 000 تو آؤٹ پٹ پہ 0 آئے گا کیونکہ آپ نے ادھر 0 سیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر 001 ہوگا تو اس پہ آپ نے 1 سیٹ کیا ہوا تو وہ 1 آ جائے گا. سو اس طرح بائی یوزنگ این 8 انپٹ ملٹی پلیکسر یو کین امپلیمنٹ اے 3 ویریبل بولین ایکسپریشن. اسی طرح ہم نے بات کی تھی اگر آپ کے پاس 4 ویریبل بولین ایکسپریشن ہے وہ 16 انپٹ ملٹی پلیکسر سے آپ آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لاسٹ ہم نے اپلیکیشن جو دیکھی تھی آپریشن سیکوینسنگ کی. آپریشن سیکوینسنگ کی ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی مینوفیکچرنگ پروسیس ہو وہ اسٹیپس میں ہوتا ہے. پہلا ایک اسٹیپ ختم ہوگا, اس کے بعد دوسرا شروع ہوگا, پھر دوسرا جب ختم ہو جائے گا تیسرا اور چوتھا. ہر اسٹیپ جو ہے اس کی ڈیوریشن مختلف ہے. ایک آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے, دوسرے 10 منٹ کا ہو سکتا ہے, اور ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ پیرامیٹرز. ہم نے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا تھا یوزنگ اے ملٹی پلیکسر, 4 انپٹ ملٹی پلیکسر, 2 to 4 ڈی کوڈر اور ایک 2 bit کاؤنٹر. سو بیسیکلی کاؤنٹر جو ہے ڈی کوڈر کے آؤٹ پٹس کو باری باری سلیکٹ کرتا ہے. ان آؤٹ پٹ سے جو 4 پروسیس ہیں وہ باری باری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. جو ہی ایک پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایکٹیو ہائی سگنل یا لاجک 1 بھیجتا ہے اپنے آؤٹ پٹ پہ. جو آؤٹ پٹ ہے چاروں پروسیسز کی وہ جو 4 انپٹ ہیں ملٹی پلیکسر ان سے کنیکٹڈ ہے. تو ایٹ اینی گیون ٹائم آپ نے لیٹس سے پہلے انٹرول میں پروسیس 1 جب چل رہا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے ملٹی پلیکسر پہ کنیکٹڈ ہے. ملٹی پلیکسر کا انپٹ 1 ایکٹیویٹ ہوا ہے, تو جو ہی وہ 1 آئے گی ملٹی پلیکسر کے آؤٹ پٹ پہ آئے گا, وہ آگے ویلیو بھیجنے کاؤنٹر کو انکریمنٹ کر دیا. تو اسی طرح سیکنڈ پروسیس چلے گا, تھرڈ اینڈ فورتھ. آج ہم ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں ود اے ڈی ملٹی پلیکسر. ڈی ملٹی پلیکسر ہے کیا؟ ڈی ملٹی پلیکسر بیسیکلی اٹس دی اپوزٹ آف اے ملٹی پلیکسر. جس طرح ہم نے ملٹی پلیکسر کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس ملٹیپل انپٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے. سلیکٹ لائن سے آپ جو مختلف انپٹس ہیں ان میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں, جو بھی اس پہ ڈیٹا ویلیو ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ پہ آ جاتی ہے. ڈی ملٹی پلیکسر جیسے میں بتایا اٹس دی اپوزٹ آف اے ملٹی پلیکسر. سو ڈی ملٹی پلیکسر کا ایک انپٹ ہوگا اور ملٹیپل آؤٹ پٹس ہوں گے. سو بیسیکلی ایک سورس ہے اور ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہیں. اب ملٹیپل ڈیسٹینیشن میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. کیسے؟ اب سلیکٹ انپٹس پہ کوڈ اپلائی کریں گے, اس سے ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو جائے گا. جو بھی انپٹ پہ ویلیو ہے وہ اس آؤٹ پٹ پہ آپ کو نظر آئے گا. سو لیٹس سے وی ہیو اے 1 to 4 ڈی ملٹی پلیکسر. 1 to 4 ڈی ملٹی پلیکسر کے کتنے انپٹس ہوں گے؟ ایک ہی انپٹ ہوگا. آؤٹ پٹس کتنے ہوں گے؟ 4 آؤٹ پٹس ہوں گے. سلیکٹ انپٹس کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے 4 میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. یوزلی ان ڈی ملٹی پلیکسر کے ساتھ ایک چپ سلیکٹ لائن بھی ہوتی ہے. Let us have a look at the circuit of this 1 to 4 demultiplexer chip. Let us have a look at the 1 to 4 demultiplexer circuit. The 1 to 4 demultiplexer has 4 AND gates at the output. A data input line is connected to all 4 AND gates. Each of the 4 AND gates is selected through 2 select input lines, I1 and I0. These lines are connected through inverters. So to select the first output O0, the select input lines have to be set to 0, 0. Similarly, to select the second output, output 1, the select lines have to be set to 1, 0. I1 is 0 and I0 is 1. Similarly, the third output O2 and the last output O3 can be selected by applying appropriate select inputs at I0 and I1. We've just looked at the circuit of a 1 to 4 demultiplexer. ڈیملٹیپلیکسر کو ڈیٹا ڈسٹریبیوٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک سورس ہے اور ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز ہیں تو ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. نا اگر آپ کو ڈی کوڈر کا سرکٹ یاد ہو اور اس کو اگر کمپیئر کریں ڈی ملٹیپلیکسر سے تو ان میں بہت سی سملیرٹی, انفیکٹ دونوں آئیڈینٹیکل سرکٹس ہیں. اگر آپ کے پاس 2 to 4 ڈی کوڈر ہے تو اس کے بھی 4 آؤٹ پٹس ہیں اور 2 ان پٹس ہیں, اور ایک ہم چپ انیبل اس میں یوز کر رہے تھے. اگر چپ انیبل کو ایکٹیویٹ کریں گے تب ہی وہ ڈیکوڈر یوز ہو رہا تھا. اس کیس میں ایگزیکٹلی وہی ہیں, اتنے ہی ان پٹس ہیں, اتنے ہی آؤٹ پٹس ہیں, 4 آؤٹ پٹس ہیں, 2 جو ان پٹس ہیں اس سے ہم کیا کر رہے ہیں, آؤٹ پٹ سلیکٹ کر رہے ہیں, اور ایک جو ڈیٹا ان پٹ ہے وہ چاروں اینڈ گیٹس پہ کنیکٹڈ ہے. سو اگر ڈی کوڈر کو دیکھا جائے تو یہ جو ڈیٹا ان پٹ ہے وہ اس کا چپ سلیکٹ لائن ہے. سو اگر آپ کے پاس ڈی کوڈر ہو آپ اس کو بڑی آسانی سے ایز اے ڈی ملٹی پلیکسر یوز کر سکتے ہیں.
آپ اس کے جو ڈیٹا سلیکٹ لائن ہے یا چپ سلیکٹ لائن ہے اس کو ایز ڈیٹا ان پٹ لائن کے طور پہ یوز کریں گے. سو کمرشلی اگر دیکھا جائے آپ کے پاس کوئی سیپریٹ ڈی ملٹی پلیکسر چپ نہیں ملے گا. جو کمرشلی چپس ملتے ہیں وہ ڈی کوڈر ڈی ملٹی پلیکسر چپس کے طور پہ ملتے ہیں. آپ ان کو کنفیگر کر سکتے ہیں, ان کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ڈی کوڈر اور اے ڈی ملٹی پلیکسر. ڈی ملٹی پلیکسرز کی اپلیکیشنز کیا ہیں, کہاں یوز ہوتے ہیں؟ ہم نے شروع میں بتایا کہ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ایک سورس ہے, ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں. یہ کہاں یوز ہو سکتا ہے؟ اگر اگین مائکرو پروسیسر کو دیکھیں, اس میں وہی جو ارتھمیٹک لاجک یونٹ کی ہم نے بات کی تھی. ارتھمیٹک لاجک یونٹ کے 2 انپٹس ہیں, سو 2 کوانٹٹیز پہ وہ ارتھمیٹک یا لاجیکل آپریشنز پرفارم کرے گا. ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہے جہاں جو ریزلٹ ہے ارتھمیٹک آپریشنز کا یا لاجیکل آپریشنز کا وہ آپ کو مل رہا ہے. اب وہ ریزلٹ جو ہے آپ نے کہیں اسٹور کرنا ہے. سو بیسکلی ہم نے جب شروع میں بات کی تھی, آپ کے پاس ڈفرینٹ میموری لوکیشنز ہیں یا رجسٹرز ہیں جہاں ڈفرینٹ ویلیوز آپ نے اسٹور کی ہوئی ہیں. سو جو اے ایل یو کی آؤٹ پٹ ہے وہ ان میں سے کسی ایک میں جا کے آپ نے اسٹور کرنا ہے. سو دیٹ مینس سورس ایک ہے, اے ایل یو کا آؤٹ پٹ ایک ہے, اور ڈیسٹینیشنز ملٹیپل ہیں. وہ جو ڈفرینٹ رجسٹرز ہیں وہ 4 ہو سکتے ہیں, 8 ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. سو بیسکلی ایک تو اپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈی ملٹی پلیکسر لیٹس سے 1 ان پٹ اینڈ 8 آؤٹ پٹس, اگر آپ کے پاس 8 رجسٹرز ہیں وہ اے ایل یو کے آؤٹ پٹ پہ کنیکٹ کر دیں. اس کی 3 سلیکٹ لائنز ہوں گی. تو لیٹس سے آپ نے تیسرے رجسٹر میں وہ جو ریزلٹ آیا اسٹور کرنا ہے, تو آپ تیسرا آؤٹ پٹ سلیکٹ کریں گے ڈی ملٹی پلیکسر کا. جو بھی اے ایل یو کا ریزلٹ آیا وہ ان پٹ سے روٹ ہو جائے گا 3rd آؤٹ پٹ پہ, اور آپ کے جو تیسرا رجسٹر ہے اس میں جا کے اسٹور ہو جائے گا. تو ایک تو یہ مین ایپلیکیشن ہے. دوسری ایپلیکیشن جو ہے, ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ پیرل ڈیٹا کو اگر آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے تو اس کو سیریل ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ملٹی پلیکسر یوز کیا تھا. اب دوسرے اینڈ پہ جو سیریل ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ نے دوبارہ پیرل میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا آگے جو پروسیسر ہے اس کو پروسیس کر سکے. سیریل ڈیٹا کو پیرل میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ بیسکلی آپ نے ایک ڈی ملٹی پلیکسر یوز کرنا ہے. لیٹ اس اسیوم کہ وہ جو سیریل ویلیو آ رہی ہے, جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ 8 بٹ ڈیٹا آ رہا ہے. سو 1 بٹ ایٹ اے ٹائم. اب آپ نے ایک سرکٹ بنانا ہے, بیسکلی وہی ڈی ملٹی پلیکسر یوز کرنا ہے جو وہ ان پٹ ڈیٹا جو ہے 1 بٹ ایٹ اے ٹائم آ رہا ہے اس کو کسی طرح پیرل میں کنورٹ کریں. اگر آپ 1 ان پٹ 8 آؤٹ پٹ ڈی ملٹی پلیکسر یوز کریں اور ہر جو آؤٹ پٹ ہے 8 آؤٹ پٹس جو ہیں اس پہ ایک میموری ایلیمنٹ لگا دیں, جو بھی بٹ آئی وہ اس میں اسٹور کر دیں. اب جو 8 آؤٹ پٹ ڈی ملٹی پلیکسر ہے اس کے سلیکٹ لائنس کتنی ہوں گی؟ بیسکلی 3 ہوں گی. سو ان میں سے بائی اپلائنگ لیٹس سے 0 0 0 آپ پہلا والا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر لیں گے, 1 1 1 ہوگا تو آخری والا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر لیں گے جو 8واں آؤٹ پٹ ہے. آپ کو 3 بٹ کاؤنٹر یوز کرنا پڑے گا جو آپ نے ملٹی پلیکسر کے ساتھ بھی یوز کیا تھا جب آپ پیرل سے سیریل میں کنورٹ کر رہے تھے. جو 3 بٹ کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹس آف کورس جو سلیکٹ لائنز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سو بیسکلی جو ہی آپ کو ڈیٹا آنا شروع ہوا ایک سگنل ملے گا کہ ڈیٹا آ رہا ہے, آپ کاؤنٹر کو ریسیٹ کر دیں گے. کاؤنٹر ریسیٹ کریں گے تو کاؤنٹر کی آؤٹ پٹ جو ہے 0 0 0 ہوگا. اس سے آؤٹ پٹ لائن پہلی جو ہے آؤٹ پٹ لائن وہ سلیکٹ ہو جائے گی. جو بھی آپ کے ان پٹ پہ انفارمیشن آئی 1 ہو سکتا ہے 0 ہو سکتا ہے, وہ آپ کے آؤٹ پٹ 1 لائن پہ آ گئی, وہ میموری میں آپ نے اسٹور کر دی. اس کے بعد کیونکہ ڈیٹا جو ہے انکمنگ ڈیٹا ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ آ رہا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو بات کی تھی 1 ملی سیکنڈ پہ آپ ایک بٹ کر کے 1 ملی سیکنڈ کے انٹرول پہ آپ ایک بٹ کر کے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. سو اس کیس میں بھی 1 ملی سیکنڈ کے انٹرول پہ آپ کے پاس انکمنگ بٹس آ رہی ہیں. سو نیکسٹ ملی سیکنڈ میں کاؤنٹر آپ نے انکریمنٹ کیا, کاؤنٹر جو ہے دوسرا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر دے گا, جو نئی بٹ آئی ان پٹ پہ وہ روٹ ہو جائے گی سیکنڈ آؤٹ پٹ پہ اور وہ اسٹور کر دیں گے. اسی طرح آفٹر 8 انٹرولس یو وڈ ہیو ریسیوڈ 8 بٹس اور وہ جو ہیں 8 میموری ایلیمنٹس میں اسٹور ہو جائیں گی. جب آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا میموری ایلیمنٹس میں آ گیا, آپ سارا جو ڈیٹا ہے پیرل میں ریڈ کر سکتے ہیں. Let us have a look at the circuit which uses a demultiplexer to implement a serial to parallel converter. Let us have a look at a circuit which uses the demultiplexer as a serial to parallel converter. The single input of a 8 output demultiplexer is connected to the serial transmission line where it receives the incoming serial data. The 8 outputs are connected to
an 8-bit register or a memory element which stores the outputs in the register 1 bit at a time. The chip is enabled by setting the select line to 0. The 3 select inputs A0, A1, A2 are connected to the outputs of a 3-bit counter C0, C1 and C2. The counter is incremented through a clock signal. So initially the counter is reset to 000. This selects the first output. So the data at the serial transmission line is routed to the D0 output. It is stored in the register. In the next interval, after 1 millisecond, the counter increments to the next count value, basically 1. This allows the serial data at the input line to be routed to the second output D1 and stored in the register. Similarly, after 8 intervals, 8 bits at the input of the demultiplexer are stored in the 8-bit register at the output. We have looked at the application of a demultiplexer as a serial to parallel converter. There are many other applications of a demultiplexer. Now let us start our discussion on programmable logic devices, PLDs. ابھی تک ہم نے 2 طریقے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، جن کے تھرو ہم کمبینیشنل سرکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو پہلا والا طریقہ ہے لاجک گیٹس ہیں. آپ کوئی بھی فنکشن جو ہے اس کا فنکشن ٹیبل بنائیں، اس میں اس کو سمپلیفائی کر لیں، لاجک گیٹس آپس میں جوڑیں، آپ کے پاس ایک کمبینیشنل سرکٹ ہو جائے گا، بن جائے گا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فنکشنل ڈیوائسز کی. ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے سرکٹ ایسے ہیں جو بار بار یوز ہوتے ہیں، کامنلی یوز ہوتے ہیں، سچ ایز ایڈر سرکٹ ہو گیا، ALU ہو گیا، ڈی کوڈر، انکوڈر جو ہے، ملٹی ڈی ملٹیپلیکسر. ان کو آپ لاجک گیٹس کے تھرو امپلیمنٹ تو کر سکتے ہیں، پر وہ سرکٹ کا سائز بہت بڑھ جائے گا اور بار بار وہی آپ نے کنیکشنز کرنے ہیں. تو اس کا آسان حل کیا تھا؟ ہمارے پاس بنے بنائے چپس ہیں جو میڈیم اسکیل انٹیگریشن ہم کہتے ہیں MSI فارم میں. سو آپ کے پاس وہ بنے بنائے چپس ہیں، وہ آپ لیں، آپس میں جوڑیں اور آپ ایک کمبینیشن سرکٹ بنا سکتے ہیں اس میں. ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو سرکٹ ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. بجائے کہ انڈیویجول گیٹس آپ یوز کریں، آپ MSI چپس یوز کریں تو آپ کا ایک بڑا سرکٹ جو ہے ایک چھوٹے سائز میں آ سکتا ہے. اگر آپ کا سرکٹ مزید کمپلیکس ہو جائے، بہت سارے ڈیوائسز ہیں، تو ایک طریقہ جو رہ جاتا ہے ہمارے پاس ایک PLDs کے استعمال سے آپ وہ ایریا گھٹا سکتے ہیں، سرکٹ ایریا گھٹا سکتے ہیں. اس میں بیسکلی PLDs ہیں کیا؟ PLD جو ہے ایک جنیرک ڈیوائس ہے. اس میں آپ کے پاس بہت سارے گیٹس، اینڈ گیٹس اور گیٹس جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ان اینڈ گیٹس اور گیٹس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں کسی فنکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. سو ہم نے پڑھا تھا کہ جو بولین ایکسپریشن ہے ان کی 2 فارمز ہیں، اسٹینڈرڈ فارمز ہیں، سم آف پروڈکٹ فارم اور پروڈکٹ آف سم فارم. سم آف پروڈکٹ فارم جو ہے بیسکلی سم ٹرمز کو پروڈکٹ ان کا لے لیتا ہے. دیٹ مینس آپ کے پاس بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں اور ان سارے اینڈ گیٹس کا آؤٹ پٹ اگر ایک اور گیٹ پہ آپ کنیکٹ کر دیں، آپ کو سم آف پروڈکٹ فارم مل جائے گی. سو جو ہم PLD ڈیوائسز ابھی دیکھیں گے، ان کے ڈیٹیل سرکٹ بھی دیکھیں گے. بیسکلی دے آر کمپوزڈ آف 2 arrays, an AND gate array and an OR gate array. جیسے میں نے پہلے بتایا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، آپ ان کو پروگرام کر سکتے ہیں، پروگرام کر کے کوئی بھی فنکشن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو وہ جو فنکشن ہے بڑا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اور سمپل فنکشن بھی ہو سکتا ہے. سو فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ ایک PLD ڈیوائس میں کمپلیٹ سرکٹ پروگرام کر سکتے ہیں. سو بجائے یہ کہ آپ ڈفرنٹ گیٹس یوز کریں یا فنکشنل ڈیوائسز جو ہیں MSI چپس وہ یوز کریں، آپ ایک PLD سے ایک اچھا خاصا کمپلیٹ بنا سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ہوم ڈیوائسز جو ہیں، وہ عام طور پہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، فزیکل سائز بہت کم ہے. اگر اس میں ان ساروں میں تقریباً ڈیجیٹل سرکٹ ہوتا ہے. اگر آپ لاجک گیٹ سے امپلیمنٹ کریں یا فنکشنل یونٹ سے امپلیمنٹ کریں تو اتنی جگہ تھوڑی ہوتی ہے جس میں پورا سرکٹ آ نہیں پائے گا. سو ادھر آپ PLDs یوز کر سکتے ہیں. دوسرا PLD کا فائدہ دیکھیں گے کہ ان کو بار بار پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے لیٹس سے کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اپلائنس ہے، اس کا نیکسٹ ماڈل آیا ہے، نیکسٹ ورژن آیا، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ PLD ڈیوائس کو دوبارہ سے پروگرام کر دیں، وہ ایک بہتر فنکشن پرفارم کرے گا، یا ایک جو فنکشن ہے جو پہلے سلو تھا اب اس کو آپ ایک کم ٹائم میں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو ڈفرینٹ فائدے ہیں اس میں.
آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو پی ایل ڈی ڈیوائسز کا انٹرنل اسٹرکچر یہ ہے کیا. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں اور گیٹس ہیں, وہ آپس میں کنیکٹ کیسے ہوا. اور گیٹ ارے جو ہے اس میں آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر نمبر آف ورٹیکل لائنس جہاں آپ ان پٹ سپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی بولین ایکسپریشن ہے اس کے ڈفرنٹ ویریبلس ہوتے ہیں, تو وہ ویریبلس جو ہیں ورٹیکل لائنس ہیں, بیسکلی وائرس ہیں جن پہ آپ وہ ویریبلس اپلائی کر سکتے ہیں. سو ویریبل کا جو ان کمپلیمنٹڈ فارم اینڈ کمپلیمنٹڈ فارم دونوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دین دیر از اے سیٹ آف ہارزینٹل لائنس. یہ جو ہارزینٹل لائنس ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں ڈفرنٹ اور گیٹس کے ان پٹ پہ. سو آپ کے پاس بہت سارے اور گیٹس ہیں, ان کے کافی سارے ان پٹس ہیں, اور یہ ہارزینٹل لائنس ساری جو ہے نا اور گیٹس کے ان پٹس کو کنیکٹ کر رہی ہیں. اب آپ نے کوئی بھی سم ٹرم بنانا ہے, لیٹس سے اے پلس بی بنانا ہے, تو اے ویریبل جو ہے وہ ایک ورٹیکل لائن پہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, بی ویریبل جو ہے وہ کسی اور دوسری ورٹیکل لائن پہ اپلائی کیا ہوا ہے. اگر ان دونوں ورٹیکل لائنس کو ایک ہارزینٹل لائن, بیسکلی دو ہارزینٹل لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, تو آپ کے اور گیٹ کے ان پٹ پہ کیا آ جائے گا, اے ٹرم آ جائے گی اور بی ٹرم آ جائے گی. اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا, اے پلس بی آ جائے گا. سو بیسکلی اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں, آپ کے پاس ایک گریڈ بنا ہوا ہے یا ایک ارے بنی ہوئی ہے جس میں بہت ساری ورٹیکل لائنز ہیں جہاں آپ ان پٹ ویریبلز اپلائی کر رہے ہیں, بہت ساری ہارزینٹل لائنز ہیں جو آپ کے ڈفرنٹ اور گیٹس کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہیں. یہ ساری ورٹیکل لائنز اور ہارزینٹل لائنز جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تھرو فیوزز. اگر آپ نے کوئی بھی ان پٹ کسی اور گیٹ پہ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ فیوز آپ رہنے دیں گے. اگر آپ نے کوئی ٹرم نہیں کنیکٹ کرنی تو وہ آپ کیا کریں گے, وہ فیوز کو ادھر بلو کر دیں گے, اس کو ہٹا دیں گے. ہٹائیں گے کیسے, بیسکلی یہ سارا پروسیس تھرو پروگرامنگ ہوگا. اگر ایک دفعہ آپ نے فیوز ہٹا دیا اس کے بعد دوبارہ سے فیوز نہیں لگا سکتے. سو دیٹ مینس کوئی بھی فنکشن آپ نے پہلے ایک دفعہ پروگرام کر دیا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ کو نئی ایک پی ایل ڈی ڈیوائس لینی پڑے گی, دوبارہ سے اس کو پروگرام کرنا پڑے گا. اسی طرح جو اینڈ ارے ہے وہ بھی بالکل اسٹرکچر اسی طرح ہے, اس میں بھی ہارزینٹل لائنز ہیں, ورٹیکل لائنز ہیں. ورٹیکل لائن پہ ان پٹ ویلیوز اپلائی کر رہے ہیں, ہارزینٹل لائنز جو ہیں وہ اینڈ گیٹ کے ان پٹ سے کنیکٹڈ ہیں. ساری ورٹیکل لائنز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ساری ہارزینٹل لائن سے تھرو فیوزز. اگین اگر آپ نے اینڈ گیٹ ارے کو پروگرام کرنا ہے تو آپ اپروپریٹلی کچھ فیوزز کو ادھر رہنے دیں گے اور کچھ فیوزز کو آپ ادھر سے بلو کر دیں گے اس میں, اگین تھرو پروگرامنگ. اب اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا, آپ کے پاس بیسکلی پروڈکٹ ٹرمز آئیں گی. سو اور گیٹ ارے جو ہے وہ سم ٹرمز دے رہا ہے اور اینڈ گیٹ ارے جو ہے وہ پروڈکٹ ٹرم دے رہا ہے. اب جتنے بھی پی ایل ڈی ڈیوائسز ہیں ہم ابھی بات کریں گے, دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پی ایل ڈی ڈیوائسز. ان ساروں میں اینڈ ارے بھی ہوتی ہے, اینڈ گیٹ ارے بھی ہوگا, اور جو اور گیٹ ارے دونوں ہوں گے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کسی پی ایل ڈی ڈیوائس میں دونوں کو پروگرام کیا جا سکتا ہے, کسی میں ایک کو پروگرام کیا جا سکتا ہے. Let us have a look at the structure, the AND gate array and the OR gate array, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ پروگرام کیسے کیا ہوا. So let's have a look at the slide. Let us have a look at the OR gate array structure. There are basically four vertical lines. Each of these four lines are connected to variables A and B. So the first vertical line is connected to variable A. The second vertical line is connected to the complement of A bar. The third vertical line is connected to B, and the fourth vertical line is connected to B bar, the complement of B. There are 6 horizontal lines. 2 lines are connected to one OR gate. So there are 3 OR gates and 6 horizontal lines. The diagonal lines show the fuse linking each vertical line with a horizontal line. So basically this is an array of 4 into 6, 4 vertical lines and 6 horizontal lines. So you have 24 fuses which you can keep intact or you can blow out to program this OR gate array. Let us have a look at the AND gate array. The structure is similar to that of the OR gate array. Again, you have 4 vertical lines representing the 4 inputs A bar, B bar. You have 6 horizontal lines representing the inputs to 3 AND gates. You have 24 fuses which are shown to be connected. If you need to program this AND gate array, you have to blow some fuses. Let us now have a look at a programmed OR gate array. Again, the same OR gate array has been used. Most of the fuses have been blown out. Only 6 fuses are shown to be there. So the first OR gate
gives the sum term A plus B bar. Now the fuse connecting the first vertical line, which is connected to variable A, to the first horizontal line. So the input of the first OR gate is A. The second input is connected to B bar. So the output is, of course, A plus B bar. Similarly, the second OR gate gives the sum term A bar plus B. Now, as seen from the diagram, the two inputs of the second OR gate are connected to the two vertical lines A bar and B through the two fuses. Similarly, the third OR gate gives the sum term A plus B. The two inputs of the third OR gate are connected to the vertical lines for variables A and B. Let us now have a look at the programmed AND gate array. Again, the same AND gate array is being used. It has 4 inputs and 3 outputs. The first AND gate gives a product term A, B bar. So the two inputs of the AND gate are connected to vertical lines A and B bar through two fuses. Similarly, the second AND gate gives out a product term A bar, B. The two inputs of the second AND gate are connected to variables A bar, B through two fuses. Similarly, the third AND gate gives out a product term A, B. The two inputs of the third AND gate are connected to variables A, B through the two fuses. We have seen the examples, the implementation. We have seen the implementation of an AND gate array and an OR gate array. Structure बड़ा सीधा साधा सा सिंपल सा है. दो तरीके हैं प्रोग्राम करने के. एक तरीका तो जो हमने अभी स्लाइड्स में देखा, शुरू में सारे फ्यूज लगे हुए हैं, लिंकिंग ऑल दी वर्टिकल लाइंस टू दी हॉरिजॉन्टल लाइंस. कोई भी अपने टर्म, प्रोडक्ट टर्म या सम टर्म प्रोग्राम करनी है, कुछ फ्यूजेस रहने देंगे, बाकी जो नहीं रिक्वायर्ड हैं उनको आपने हटा देना उसमें. दूसरा तरीका यह है कि आप जो एंड गेट अरे है और OR गेट अरे है उसमें शुरू में कोई भी फ्यूज नहीं लगा हुआ. जो भी आपने प्रोडक्ट टर्म बनानी है या सम टर्म बनानी है थ्रू द एप्रोप्रिएट गेट्स, वो फ्यूज आप उधर डाल देंगे, उधर बेसिकली लिंक बना देंगे उसमें. अगेन ये लिंक जो है, दिस इज डन थ्रू प्रोग्रामिंग. फ्यूज जो ब्लो करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है. दोनों तरीकों में एक दफा आपने फ्यूज ब्लो कर दिया या एक लिंक बना दिया, ये वंस ओनली है. एक दफा कर दिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते. तो आपके अगर फंक्शन में कोई गलती होगी है तो देन यू हैव टू थ्रो अवे द डिवाइस और दोबारा से सारा शुरू करना पड़ेगा एक नई डिवाइस के साथ. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLD डिवाइसेस. बेसिकली 4 टाइप्स हैं. पहली टाइप जो है प्रोग्रामेबल ROM, PROM. प्रोग्रामेबल ROM जो है उसमें अगेन एंड गेट अरे भी होगा और OR गेट अरे भी होगा. जो एंड गेट अरे है वो फिक्स्ड है, उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते और उसको पहले से प्रोग्राम किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए डिकोडर. सो आप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो OR गेट जो अरे है उसमें ही डाल सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें. बेसिकली PROM को एज ए मेमोरी यूज किया जाता है. इट्स ए प्रोग्रामेबल ROM. उसको कोई डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सेकेंड टाइप जो है PLD डिवाइस की, बेसिकली वो है PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे. प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का जो डिजाइन है वो जो PROM में जो खामियां हैं, बेसिकली जो एंड गेट अरे उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए PLA बनाया गया. PLA में अगेन एंड गेट अरे है और OR गेट अरे है. सो एंड गेट अरे का जो आउटपुट है वो OR गेट अरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है. PLA में दोनों जो अरेज हैं वो प्रोग्राम कर सकते हैं. सो एंड गेट जो अरेज हैं उधर भी फ्यूजेस हैं वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं. OR गेट अरे जो है उधर भी फ्यूजेस हैं, उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं. एक जो तीसरी टाइप है वो है PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक. बेसिकली ये अगेन इम्प्रूवमेंट है ओवर दी PLA डिवाइस. PLA में जैसे हमने बताया कि 2 प्रोग्रामेबल अरेज हैं. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की बहुत बढ़ जाती है, दोनों प्रोग्राम कर सकते हैं तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. दूसरा उसमें जो इशू है वो गेट डिलेज का है. जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है वो काफी डिले के बाद आ रहा है. सो इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करने के लिए PAL बनाया गया. PAL में जो है एंड गेट जो है वो प्रोग्रामेबल है और OR गेट जो है वो प्रोग्राम उसको नहीं कर सकते. वो ऑपोजिट है बेसिकली PROM के. इसी तरह एक जो चौथी टाइप है वो है जेनेरिक अरे लॉजिक, GAL. बेसिकली GAL और PAL का स्ट्रक्चर एक जैसा है. GAL में भी एक एंड गेट अरे है और OR गेट अरे है. एंड गेट अरे को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, OR गेट अरे को प्रोग्राम नहीं कर सकते.
دو میجر ڈفرینسز جو پی اے ایل اور جی اے ایل میں ہیں. جی اے ایل کو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ایک دفعہ آپ نے کسی پی ایل ڈی ڈیوائس کو پروگرام کر دیا, فیوز بلو کر دیے یا لنک لگا دیے, اب اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بٹ جو جی اے ایل ڈیوائس ہے اس میں جو لاجک یوز کیا گیا ہوا ای اسکوئر سیموس جو ہے, الیکٹرکلی اریزیبل سیموس, اس کی وجہ سے آپ بار بار اس کو پروگرام کر سکتے ہیں. سو کافی ایک فلیکسیبل قسم کی ڈیوائس ہے جو آپ اپنے لیب میں بیٹھ کے یوز کر سکتے ہیں, پروگرام کر سکتے ہیں. باقی جو ڈیوائسز ہیں وہ اتنی فلیکسیبل نہیں ہیں آف کورس. دوسرا اس میں جو فائدہ ہے جی اے ایل ڈیوائس میں, اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں, جو کہ پیل میں اور باقی جو دو ڈیوائسز ہیں ان میں کنفیگر کرنے کی آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان چاروں کے بلاک ڈائیگرامس کی بیسکلی ہیں کہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں, جو اینڈ گیٹ اریز ہیں اور گیٹ اریز جو ہیں. Let us have a look at the block diagram of a PROM. It has a fixed AND gate array and a programmable OR gate array. The inputs to the PLD device or the PROM are connected to the fixed AND array. Similarly, the outputs of the fixed AND array are connected to the inputs of the programmable OR array. The output of the PROM device are available from the OR gate array. Let us now have a look at the block diagram of a programmable logic array or a PLA device. The structure is similar to the structure of the PROM. It has a programmable AND gate array and a programmable OR gate array. The inputs to the PLA are applied at the inputs of the AND gate array. The outputs of the PLA are obtained from the output of the programmable OR gate array. The outputs of the programmable AND gate array are connected to the inputs of the programmable OR gate array. In this case, both the AND gate array and the OR gate array can be programmed. Let us now have a look at the block diagram of a PAL device, a programmable array logic device. The AND gate array is programmable and the OR gate array is fixed. It cannot be programmed. The inputs to the PAL device are connected to the input of the AND gate array, and similarly the outputs of the PAL device are obtained from the output of the fixed OR gate array. The outputs of the AND gate array are connected to the inputs of the fixed OR gate array. As seen from the diagram, only the AND array can be programmed. The OR gate cannot be programmed. Let us now finally look at the block diagram of a generic array logic, GAL. The AND gate is programmable and the OR gate array is fixed. It is not programmable. However, the output of the GAL device can be programmed. The inputs to the GAL device are connected to the input of the AND gate array. The outputs are obtained from the fixed OR gate array. Similar to the other devices, the outputs of the AND gate array are connected to the inputs of the fixed OR gate array. As said before, the GAL device can be programmed repeatedly. It uses a different logic which is different from the remaining three devices. We have looked at 4 different types of PLD devices. The first device, the PROM, it's programmed once. ایک دفعہ پروگرام کریں گے دوبارہ نہیں کر سکتے. سملرلی جو پی ایل اے ڈیوائس ہے, پی اے ایل ڈیوائس ہے, وہ بھی ایک دفعہ پروگرام کر لی, اس کے بعد آپ دوبارہ پروگرام نہیں کر سکتے. چوتھی جو ڈیوائس تھی جی اے ایل, اس کو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں اس میں. ان کو مزید بعد میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, ڈسکس کریں گے. Let us continue with our discussion. Let us talk about the PAL device, the programmable array logic device. پی ایل ڈیوائس نے بتایا تھا کہ اینڈ گیٹ ارے ہے جس کا آؤٹ پٹ جو ہے اور گیٹ ارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اینڈ گیٹ ارے کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ ارے کو پروگرام نہیں کر سکتے. سو بیسکلی دی آؤٹ پٹس آف دی اینڈ گیٹس آر پرماننٹلی کنیکٹڈ ٹو دی ان پٹس آف این اور گیٹ. سو یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. آپ ان پٹس جو ہیں اور گیٹ کے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے کون سی پروڈکٹ ٹرم آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور گیٹ پہ. ساری کی ساری پروڈکٹ ٹرمز جو ہیں وہ اور گیٹ کے ان پٹ پہ اپلائی ہو رہی ہیں. Now, let us have a look at the structure of the PAL. اسٹرکچر میں اگر آپ اندازہ کریں کہ اس کے ایک جو ایکچوئل کمرشل ڈیوائس ہے اس کے کتنے ان پٹس ہو سکتے ہیں, کتنے آؤٹ پٹس ہو سکتے ہیں. بیسکلی 8 ان پٹ ہو سکتے ہیں یا 8 سے زیادہ ہو سکتے ہیں. سو لیٹ اس جسٹ کنسیڈر اے ڈیوائس وچ ہیز 8 ان پٹس. سملرلی دی آؤٹ پٹس آر نارملی 8 سے 10 تک ہو سکتے ہیں.
اب سم آف دیز پی ایل ڈیوائسز ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ایز ان پٹس. سو ٹوٹل ان پٹس جو ہو سکتے ہیں 16 ہو سکتے ہیں. اب جیسے ہم نے پچھلی ایگزامپلس میں دیکھا ہر ویریبل کا کمپلیمنٹ فارم اینڈ ان کمپلیمنٹ فارم وہ دونوں جو ہیں اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ کنیکٹ ہوئے ہیں. سو اگر آپ کے پاس 8 ان پٹس ہیں اور 8 آؤٹ پٹس ہیں جو کہ ایز ان پٹس کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, تو ٹوٹل ان پٹس کتنے ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ان پٹس پہ 8 ویریبلس ڈفرنٹ ویریبلس اپلائی کریں, اسی طرح 8 جو آؤٹ پٹس ہیں ادھر بھی 8 ویریبلس اپلائی کریں, ہمارے پاس کمپلیمنٹڈ اینڈ ان کمپلیمنٹڈ فارم دونوں آ رہے ہیں. سو ٹوٹل جو ان پٹ لائنس ہیں وہ 32 ہو جاتی ہیں. اب 32 لائنس جو ہیں ہارزینٹل لائنس جو ہم نے دیکھی تھیں وہ کنیکٹڈ ہیں ان پٹ آف ایچ اینڈ گیٹ. ہمارے پاس بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں تو ہر اینڈ گیٹ کے ساتھ 32 لائنس کا کنیکشن ہے. اب اس قسم کے سرکٹ کو بنانا دیکھنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہے. اس میں پیرلل سرکٹس کو ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں اس میں. سو بجائے یہ کہ ہم ساری 32 کی 32 لائنس شو کریں, ہم ایک سنگل لائن شو کریں گے اور ادھر ایک ہم نوٹیشن سے مارک کر دیں گے کہ یہ جو ہے 32 لائنس ہیں. سملرلی جو فیوزز ہیں سارے فیوز کا دکھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, جو فیوز ادھر انٹیکٹ ہے اس کو ایز اے کراس مارک ہم شو کر رہے ہیں اس میں. سو پیرلل کا سرکٹ ہم نے سمپلیفائی کر کے دیکھنا ہے. سو آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل پیرلل کو ہم نے ایس او پی فنکشن جو ہے وہ پروگرام کیا ہوا ہے. اس میں 3 اینڈ ٹرمز ہیں اور جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے بیسیکلی سم ہے ان 3 اینڈ ٹرمز کا. اس کے بعد ہم دوسری سلائڈ دیکھتے ہیں جس میں وہ سمپلیفائڈ جو اسٹرکچر ہے پیرلل کا وہ دکھایا گیا اس میں. سو لیٹ اس ہیو اے لک. Let us have a look at a very simple programmable array logic PAL programmed to implement an SOP function. Now there are 3 AND gates and the outputs of the 3 AND gates are connected to a single OR gate. So the OR gate array cannot be programmed. The AND gate can be programmed, AND gate array can be programmed. The first AND gate outputs the product term A, B bar. And the appropriate fuses are shown to be intact. They are connecting the variables A and B bar. The second AND gate generates a product term A bar B. The input of the second AND gate is connected to variables A bar B through 2 fuses. Similarly, the third AND gate generates a product term A B. The inputs of the third AND gate are connected to variables A B through 2 fuses. Now the 3 outputs of the 3 AND gates are connected to a single OR gate, and the output of the OR gate generates an SOP function A B bar plus A bar B plus A B. Now let us have a look at the simplified diagram of a programmed PAL which we have just discussed. Again, it has 4 vertical lines representing the 2 variables A bar, B and B bar. It has 3 AND gates. Each AND gate is connected to 2 horizontal lines, and the output of each AND gate is connected to a single OR gate. Now we have added some input buffers, so the variables A and B are connected to the vertical lines through these 2 buffers. Now these input buffers pass on the uncomplimented variable and the complemented variable. So A buffer is shown to give an output A and A bar. Similarly, the input buffer connected to variable B is shown to give an output B and B bar. Now the 2 input lines to each AND gate is shown by a single line with a slash with the number 2. So this represents 2 lines shown as a single line. Similarly, the 2 AND gates are connected to 2 input lines, but a single line is shown with a slash mark indicating the number 2. The fuses are shown by cross marks. So the first AND gate generates a product term A B. The second AND gate generates a product term A B bar, and the third AND gate generates a product term A bar B bar. We've just looked at the implementation of a standard SOP function using a PAL. We have also looked at the simplified circuit diagram of a PAL. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بجائے یہ کہ ملٹیپل ان پٹس آپ لگائیں اس میں صرف ایک لائن شو کریں, سلیش کے ساتھ ایک نمبر لکھتے ہیں which represents the number of inputs. Similarly, جو ورٹیکل لائنس ہاریزونٹل لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, دیٹ مینس جو بھی ان پٹ ٹرمز جو کنیکٹڈ ہیں اینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ, ادھر آپ نے صرف فیوز شو کرنا ہے بائی کراس مارک. اس سے زیادہ لکھنے کی یا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. Now, some of the PAL devices have outputs which can be configured. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ کے آؤٹ پٹس مل رہے ہیں.
ابھی ہم نے شروع میں تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کچھ پیل ڈیوائسز جو ہیں ان کے آؤٹ پٹس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ایز این ان پٹ. تو جو آؤٹ پٹ پنس ہیں ان پہ آپ کچھ ان پٹ ویریبلز اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ جو ان پٹ ویریبلز ہیں وہ کہاں کنیکٹ ہوں گے؟ بیسکلی وہ کنیکٹ ہوں گے اینڈ ارے گیٹ ان پٹ پہ. اینڈ ارے جو ہے, اینڈ گیٹ ارے جو ہے اس کے ان پٹس پہ آ رہے ہیں. نا یہ جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے پیل کا, اس کو آپ 3 ڈفرنٹ طریقوں سے کنفیگر کر سکتے ہیں ٹو گیو یو ڈفرنٹ ریزلٹس. ایک جو پہلا والا ہے سمپل کمبینیشنل آؤٹ پٹ ہے, جو بھی اور گیٹ سم آف پروڈکٹ ٹرم پروڈیوس کر رہا ہے وہ آؤٹ پٹ پنس پہ اویلیبل ہو جائے گی اف یو کنفیگر دی سرکٹ ٹو سمپلی گیو یو اے کمبینیشنل آؤٹ پٹ. دوسرا جو طریقہ ہے آؤٹ پٹ کو کنفیگر کرنے کا, اس کو ہم کہیں گے کمبینیشنل ان پٹ اور آؤٹ پٹ. بیسکلی جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے اس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں تاکہ جو آؤٹ پٹ والی پنس ہیں ان کو ایز ان پٹ یوز کریں, یا دونوں ایز آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں طریقے سے یوز کر سکیں. اور ایک تیسرا طریقہ ہے آؤٹ پٹ کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں, ادھر ہم پولیرٹی جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں. پولیرٹی پروگرام کیسے کر سکتے ہیں؟ لیٹس سے اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس ایک ٹرم آ رہی ہے, سم آف پروڈکٹ ٹرم آ رہی ہے جو ایکٹیو ہائی ہے. آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایکٹیو لو ہونا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ یو وڈ یوز اور یو وڈ کنفیگر دی آؤٹ پٹ سرکٹ یوزنگ دی تھرڈ ٹائپ, جس میں آپ پولیرٹی کو پروگرام کر سکتے ہیں. Let us have a look at the 3 circuits and let us see how we can configure the output of the PAL to give us 3 different outputs. Let us first have a look at the block diagram of a PAL with programmable outputs. The block diagram has been modified. It still has the programmable AND array connected to the fixed OR gate array, and the output logic is shown as separate blocks. The output of the output logic is of course available at the output pins of the PL device. Inputs are connected to the inputs of the AND array. Now let us have a look at the first method of configuring the output circuit. The first method is combinational output. Now in this circuit we see an OR gate, which is the input of the OR gate is connected to the AND gate. The output of the OR gate is connected to a tri-state buffer. Now the tri-state buffer is like a NOT gate, which is controlled through a control line seen at the top. So let us suppose the control line is set to high. The tri-state buffer would behave like a NOT gate. So whatever the input, it is inverted. The inverted output is available at the PAL output pins. Now in this particular case, the tri-state buffer has an active low output. So whatever the input of the tri-state buffer, it would be set to low. So this particular combinational output provides an active low output. Let us now have a look at the second method which we can use to program the output circuit of the PAL device. It is the combinational input output with active low output. Again, the AND gate array, the output of the AND gate array is connected to the input of the OR gate. The output of the OR gate is connected to the input of a tri-state buffer. The output of the tri-state buffer is available at the output pin, and it is also connected to another buffer. The outputs of the other buffer, the complemented and uncomplemented form, are connected to the input of the AND gate array. Now the output of the OR gate is available at the output of the tri-state buffer if the tri-state buffer is active. So the output is active low. Now this same output is available at the output pin, and it is also available at the input of the AND gate array through the second buffer. If the control pin of the tri-state buffer is set to low, the tri-state buffer is inactivated, so it basically disconnects the output of the OR gate from the output pin. Now the output pin behaves like an input pin. It is connected to the second buffer, which has 2 outputs connected to the input of the AND gate. So the output pin is now used as an input pin. Now let us have a look at the third method of programming the output of the PAL circuit. Now this circuit is similar to the circuit discussed earlier. It only has an additional exclusive OR gate. Now consider the exclusive OR gate. One of its input is grounded or permanently connected to 0 through a fuse. Now what would be the output of the exclusive OR gate? Basically it depends on the input. If the input is 1, the exclusive OR gate output would be a 1. If the input to the exclusive OR gate is a 0, the output would be a 0.
So the output of the OR gate is connected to the input of the exclusive OR gate. If the output of the OR gate is 0, the output of the exclusive OR gate would be a 0, which would be inverted by the tri-state buffer. So the output would be available as a 1. Let us see. If the second input is connected to 1 by blowing away the fuse, if a 0 is applied at the other input, the output would be a 1. If a 1 is applied at the other input, the output would be a 0. So the exclusive OR gate is inverting its input. Now, if the output of the OR gate is a 1, the exclusive OR gate would invert it to 0. The tri-state buffer would invert it back to 1. So what do we get at the output? We get the actual value which is available at the output of the OR gate. So by using this circuit, we can program the polarity of the sum of product terms available at the output of the OR gate. For this circuit to work, the tri-state circuit has to be active. The control pin is set to high. We've just looked at 3 different options to program the output of a PAL device. So आउटपुट सर्किट है, उसको हम 3 डिफरेंट तरीकों से कॉन्फ़िगर करके डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं. नाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए पैल डिवाइस? उसका एक यूनिक नंबर होगा जिससे आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई क्या चीज हमने करनी है? बेसिकली वी नीड टू नो कि उसके इनपुट्स कितने, उसके आउटपुट्स कितने हैं, और आउटपुट जो है वो एक्टिव लो है, एक्टिव हाई है, या उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं. सो जो नंबर है वो बड़ा यूनिक सा है और बड़ा आसान है, याद भी आप रख सकते हैं. उसमें पहला जो प्रीफिक्स है वो 3 लेटर्स हैं, PAL, इंडिकेटिंग दैट दिस इज ए पैल डिवाइस. उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट्स पे. सो इफ PAL 10 है, दैट मीन्स इट्स ए पैल डिवाइस, उसके 10 इनपुट्स हैं. उसके बाद एक लेटर आ रहा है विच कुड बी एन H, विच कुड बी एन L और P. H इंडिकेट्स एक्टिव हाई आउटपुट्स, L इंडिकेट्स एक्टिव लो आउटपुट्स और P इंडिकेट्स प्रोग्रामेबल पोलैरिटी. आप उसको चेंज कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं. उसके बाद अगेन एक डिजिट आएगा जिसमें आप बताएंगे आउटपुट्स कितने हैं. सो अगर आपके पास PAL 10, H 8 है तो इट्स ए PL डिवाइस. 10 इनपुट्स हैं, H मीन्स एक्टिव हाई आउटपुट्स हैं और 8 मीन्स 8 आउटपुट्स हैं. उसके बाद कुछ मजीद इंफॉर्मेशन होती है जैसे टेम्परेचर रेंज है, उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड सम एक्स्ट्रा थिंग्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द PLA डिवाइस, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे. अभी हम जो है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर पे जरा डिस्कशन कर रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं उसमें. उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली इन डिवाइसेस को प्रोग्राम कैसे किया जाता है. सो अभी हमने पैल डिवाइस को देखा, उसके स्ट्रक्चर को. उसमें हमने ये देखा कि जो एंड गेट अरे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट जो अरे है वो फिक्स्ड है. और उसमें हमने एक जो सिंपल एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने SOP एक्सप्रेशन प्रोग्राम की थी. जो 3 आउटपुट्स हैं एंड गेट्स के वो परमानेंटली फिक्स्ड हैं और गेट के साथ. तो हमारे पास उधर कोई चॉइस नहीं है कि हम कोई भी इनपुट सिलेक्ट कर सकें और गेट का. जो नेक्स्ट हम डिवाइस देखने जा रहे हैं वो बेसिकली है प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे PLA. उसमें जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था उसकी एंड गेट को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट को भी, और गेट अरे जो है उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं. पहले हम देखते हैं एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जिसके कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं. हम जो PLA डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल हैं. बेसिकली उसके जो पैरामीटर्स हैं, द नंबर ऑफ इनपुट्स, द नंबर ऑफ आउटपुट्स और जो प्रोडक्ट टर्म्स अवेलेबल हैं. बेसिकली जैसे हमने कहा कि जो एंड गेट का आउटपुट है वो और गेट के इनपुट पे लगा हुआ. अब आउटपुट जो है एंड गेट अरे का वो कितना होगा डिपेंड करता है कितने एंड गेट्स आपने लगाए हुए. सो जो 3 लिमिटेशंस हैं एक PLA की, द नंबर ऑफ इनपुट्स, द नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स प्रोवाइडेड बाय द एंड गेट्स. लेट अस हैव अ लुक एट अ सिंपल PLA डिवाइस. इस PLA डिवाइस के 4 इनपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स हैं एंड 6 प्रोडक्ट टर्म्स हैं. पहले तो हम सर्किट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे हम एंड गेट को प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे हम और गेट को प्रोग्राम कर सकते हैं. उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे एक सिंपल फंक्शन को प्रोग्राम करके उसमें. सो लेट अस हैव अ लुक. Let us have a look at the structure of a programmable logic array, a PLA device. It has 4 inputs shown by I1, I2, I3 and I4. These 4 inputs are applied through 4 buffers. So the outputs of these 4 buffers give us the terms I1, I1 bar, I2, I2 bar, I3, I3 bar, I4 and I4 bar. Now these 8 terms or literals
are connected to each of the 6 AND gates. So P1 AND gate gives a product term which can be based on 6 literals. Similarly, the second AND gate gives a product term P2 which again can be based on 6 literals. And similarly, P3, P4, P5 and P6 give us 4 different product terms. Again, each of these product terms can be based on up to 6 different literals. Now, the AND gate array is shown to be connected. All fuses are intact. To program this AND gate array, we would blow away some fuses. Now, let us have a look at the OR gate array of the PLA device. It has 3 OR gates giving us some outputs O1, O2 and O3. Now, each of the 3 OR gates are connected to 6 product terms. So, the output of AND gate 1, P1, P2, P3, P4, P5 and P6 are connected to the first OR gate. Similarly, the second OR gate is again connected to the outputs of the 6 AND gates. So, the input to the second OR gate can have product terms P1, P2, P3, P4, P5 and P6. And similarly, the last OR gate is again connected to the 6 outputs of the 6 AND gates. So 6 product terms can be applied to the third OR gate. Now, each of the 3 OR gates give an output which is based on the sum of product terms. So which particular product terms are used, that depends on the OR gate array. In the OR gate array, all fuses are shown intact. Now, let us suppose the first output, the first OR gate gives an output based on the first product term and the last product term. So in order to implement this, the first fuse would remain intact and the last fuse would remain intact in the OR gate array, and the 4 fuses would be blown away. Now, let us program this 4x3 PLA device. As can be seen in the diagram, the first AND gate gives a product term which is based on the variables I1, I2 bar, I4. Similarly, the second AND gate gives a product term P2 which is equal to I1 bar, I2 bar, I3. The third AND gate gives a product term which is equal to I1, I2, I3 and I4 bar. The fourth AND gate gives out a product term which is equal to I1, I3, I4. The fifth AND gate gives a product term which is equal to I2, I4. And the last AND gate gives a product term which is equal to I1 bar, I2, I3 bar, I4 bar. Now, the first OR gate gives a sum of product terms. Which product terms are used? So the first OR gate is connected to the product term P1, P2, P3 and P5. Similarly, the second OR gate is again configured to give a sum of product terms. These product terms which are used or which are connected to the second OR gate are P2, P4 and P6. The third OR gate again is configured to give a third separate function, which is again an SOP function. The product terms which are available or which are used and connected to the third OR gate are P1, P3, P4 and P6. So the output of the third OR gate is represented by a Boolean expression P1 plus P3 plus P4 plus P6, and P1, P3, P4, P6 have already been defined. Now, this particular 4x3 PLA device can be used to program 3 separate SOP functions. अभी हमने PLA डिवाइस को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसको हमने प्रोग्राम करके देखा. PLA डिवाइस पे मजीद डिस्कशन करेंगे आइंदा लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. आइंदा लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे और इस पे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी. खुदा हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम.